ملاقات آج ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی. مدعا وہی ہے کہ پاکستان, مدعا اصل میں کیا ہے, پاکستان ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا یا انڈیا سے نہیں کھیلے گا, مدعا بتاؤ پہلے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ٹاک آف دا ٹاؤن, یہ تو ٹاک آف دا ورلڈ بنی ہوئی ہے, پوری دنیا کی نظریں آج اس ملاقات پر تھیں. ملاقات ہوئی اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے جب تک ٹویٹ نہیں کیا تو سسپینس ہی رہا کہ کیا ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, کیا ہم انڈیا کے میچ کا بائیک آؤٹ کریں گے. اور دیکھیں جو تفصیلات ہمارے پاس اویلیبل ہیں محسن نقوی صاحب کی اپنی ٹویٹ کے مطابق, اور کچھ ہمیں جو ذرائع سے معلوم ہوا کہ بڑی تفصیلی جو ہے بریفنگ دی محسن نقوی صاحب نے جا کے وزیر اعظم کو کہ اگر ہم ٹورنامنٹ کا مکمل بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اس میں کیا جو ہے عوامل جو ہے وہ ہوں گے جو ہمیں فیس کرنے ہیں, تاکہ ہمیں سب کو پتہ ہو, حکومت کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے بھی اگر ہم کر رہے ہیں کہ اس کے آگے اثرات کیا ہوں گے. پھر انڈیا کے میچ کے حوالے سے بات ہوئی, اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈسکس ہوئی وہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش, اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی گئی. کیونکہ پاکستان نے یہ مدعا اس لیے آج ڈسکس کیا جا کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے, کیونکہ ہم نے اس کے لیے سٹینڈ لیا ہے. صرف ہماری جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے اصولی موقف کے طور پر, چونکہ بھارت کو جس بنیاد پر آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا فار دا چیمپئنز ٹرافی, اسی بنیاد پر آپ کو بنگلہ دیش کو بھی یہاں پر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اصولی موقف. تو دیکھو اب جو انڈیا کو جو فیسیلیٹیٹ کیا تھا وہ بہت انڈیا اور پاکستان کی ایک ہسٹری ہے, بنگلہ دیش اور انڈیا کی تو ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے. دیکھیے ہسٹری آصف, آپ یہ بنگلہ دیش انڈیا کا جو ہوا یہ بھی تو ہسٹری بن گئی نا. اب تو یہ ایک مطلب پارٹ آف دا ہسٹری ہو گیا. بات یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن ایک موقع پر قانون کو یاد کرتی ہے, بناتی ہے, خاص طور پر کہ یہ ہائبرڈ نہیں تھا, ہائبرڈ کریٹ کیا گیا. کیا بنگلہ دیش نے کوئی انوکھی بات کی تھی؟ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کنسرن ہے, اگر آپ ہمارے ایک پلیئر کے لیے آپ ہمیں بتانے سے قاصر ہیں کہ اس کو کیوں نہیں بلایا, تو پھر آپ پوری ٹیم کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں. دونوں حکومتوں کے درمیان جو اس وقت آصف یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ کرکٹ بورڈ کا معاملہ نہیں رہا, یہ سیاسی معاملہ بن گیا ہے. آپ اس خطے کے معاملات دیکھیں تو بہت بڑا رجیم چینج جو بھی کچھ ہوا بنگلہ دیش کے اندر, وہاں پہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی, اس کا ایک براہ راست اثر ہے ہماری کرکٹ بورڈ کی پالیٹکس کے اوپر. اور آپ یہ پہلو یاد رکھیے گا کہ اس وقت سیاسی بنیادوں پر جو سب کچھ ہوا ہے اسی کی بنیاد پر مستفیض الرحمان باہر ہوئے نا, تو اسی بنیاد پر بنگلہ دیش بھی نہیں کھیلنا چاہتا تھا, اسی بنیاد پر بنگلہ دیش پاکستان بھی نہیں آیا. تو یس اب فرائیڈے اور منڈے تک یہ کیوریوسٹی ضرور ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. صرف اس پر ڈیٹیل میں ہم آگے چل کے بات کریں گے, لیکن ابھی معاملہ جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ٹیبل پہ سارے آپشن موجود ہیں, اور آئی ایم شیور اس وقت آئی سی سی بی سی سی آئی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. آپ کو تنویر کیا لگا آج جو میٹنگ ہوئی, آپ نے ویڈیو بھی کیا, آپ کا ویڈیو بھی میں نے سنا تھا, تو آپ نے تو انڈیا کو پوری طرح سے الزام دے دیا نا. آپ نے پہلے الزام دے دیا, ابھی تک محسن نقوی صاحب یا پاکستان کی طرف سے نہیں آیا, تو آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں آج کی ملاقات کو؟ دیکھیں آپ نے جو مجھے بولا نا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور جو ورڈ وہاں یوز کیے وہ یہاں نہیں یوز کر سکتا, ظاہر سی بات ہے. دیکھیں یہی سمجھے کہ جو ورڈ میں نے وہاں یوز کیے نا وہ یہیں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کنٹینیو, وہ منہ سے نکال نہیں سکتا لیکن کنٹینیو نکال دو, تھوڑا سا ریفائن کر کے نکال, کنٹینیو ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ اس ٹورنامنٹ کی ہائپ کریٹ کرنی ہے کسی طریقے سے, اور انہوں نے کر دی. ہائپ کریٹ اس ٹائم کیوں نہیں ہوتی جب انڈیا اور پاکستان سے ہٹ کے کبھی ایونٹ کا میچ ہوتا ہے. ورلڈ کپ اگر آسٹریلیا میں, وہاں ہائپ کیوں نہیں بنتی, وہاں کیوں نہیں بنتی؟ کبھی انگلینڈ ہوتا ہے, نیوزی لینڈ ہوتا ہے, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, وہاں ہائپ کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ وہاں پہ انڈیا کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. ہائپ اس ٹائم کریٹ کرتے ہیں جب پاکستان میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہو اور انڈیا میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہو. اگر پاکستان میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اس میں یہ بولیں گے ہم پاکستان نہیں جا رہے, آپس میں ظاہر بات ہے کلیش تو ہے نا, آپس میں بنتی ہے نہیں ہے, اس پہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. اب انڈیا میں یہ ورلڈ کپ ہے, اس میں ہوا, پھر اس سے پہلے 50 اوور کا ورلڈ کپ ہوا, اس میں کی گئی, جس پہ پاکستان نے بولا, فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ہم چلے جائیں گے. تو بات سیدھی یہ ہے, میرا تو صرف سوال یہ ہے, میں سٹارٹنگ وہاں سے پکڑتا ہوں جب مستفیض الرحمان کا نام آکشن میں آیا تھا, اس وقت سوئے ہوئے تھے سارے کہ یار اس کا نام آکشن میں کیوں ہے, اس کو یہیں سے فارغ کرو. نہیں, اس کو جانے دیا انہوں نے, یہ بی سی سی آئی والوں نے جانے دیا, اس کو جانے دو, اس کی بولی لگنے دو, اس کے پیسے لگنے دو. اس کے بعد جا کے ہم تڑیاں لگائیں گے کہ یار اس کو نکالو, یہ کیوں ہے یہاں پہ, کیونکہ ان کے تعلقات تو خراب ہوئے تھے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو انڈیا کے معاملات بالکل ایک قسم کے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں, نہ وہاں پہ اب کوئی لڑائی جھگڑا ہونا ہے, نہ پھٹے ہونے ہیں, نہ کچھ ہونا, ہم کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے, ٹھیک ہے. ہائیبریڈ کا سسٹم 27 تک آرام سے چلا ہوا, ویمنز کا بھی دیکھ لیں اور مینز کا بھی دیکھ لیں. تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں,
تو یہ سٹوری چلاتے ہیں بنگلہ دیش. اب تازہ تازہ ہماری ان کے ساتھ نہیں بن رہی, اب یہ سٹوری چلاؤ. تو انہوں نے جب یہ گیم کھیلا اس میں وہ کامیاب ہو گئے کہ یار ہم یہ گیم کھیلتے تو بنگلہ دیش ویسے ہی ہم سے ناراض ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ناراض تو ہے نا, کیونکہ آپ نے بندہ رکھا ہوا وہاں پہ ان کا, تو وہ ناراض تو انہوں نے ہونا ہے کہ یہ بندے کو بھی نہیں آنے دے رہے اور ہمارے ساتھ ہی مسئلے مسائل کر رہے. تو بنگلہ دیش نے منع کر دیا. تو جب بنگلہ دیش نے منع کیا, انہوں نے بولا یار ٹیم کیسے بھیجیں جب آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہو. ہائپ بن گئی. اس ہائپ کے ساتھ ہمارا کرکٹ بورڈ آپ کے ساتھ آ گیا. تو جب پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے ساتھ آیا تو ہائپ اور بن گئی. تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بولا اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی بھی صورت میں. اب کیا کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو میری سوچ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں انڈیا سے اگر میچ آپ نہیں کھیلو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پاس دو ٹیمز ہیں, وہ انشاءاللہ اس کو ہرا کے آپ آگے آ جاؤ گے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر آگے لیکن ان کو ڈیمیج, ان کو پیسوں کے حساب سے ڈیمیج پہنچاؤ. دیکھیں ایک چیز میری یاد رکھیے گا, پہلے پاکستان نے ان کے اگینسٹ گئے, کوئی نہیں جاتا تھا, سارے گھبراتے تھے کہ یار فائنینشلی ہمیں پرابلم ہو جائے گی, ایونٹ سے نہیں جائیں گے, فائنینشلی پرابلم ہو جائے گی. اب دوسرا کرکٹ بورڈ آ گیا بنگلہ دیش. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کیا بولا تھا, ان کو بے عزت کرو اپنے لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے. آج 2 ہیں, کل 3 ہیں, کل اور ہو جائیں گے, دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ کے مطابق انڈیا والا میچ نہیں کھیلنا چاہیے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, انڈیا والا میچ سب کو پتہ ہے نقصان ہوگا, سب کو پیسوں کا نقصان ہوگا, انڈیا کو ہم سے زیادہ ہوگا, ہمیں بھی ہوگا. لیکن جو براڈ کاسٹر ہے ان کے ساتھ پرابلم شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوگا پتہ نہیں, میچ ہوگا نہیں, ایک پورا ایونٹ ایک طرف, انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے وہ ایک طرف, اور دوسرا ان کو بتاؤ تم یہ جو ڈرامے بازیاں یا جو تم بدماشیاں کرتے پھر رہے ہو اس پوری ایشین اس پہ کہ یار ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے, ان کو بتاؤ ہم پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگلا سوال غفار آپ سے بھی یہی پوچھوں گا, انڈر 19 ورلڈ کپ جو چل رہا ہے اس میں بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہے سنڈے کو, تو کیا وہ میچ بھی نہیں کھیلا؟ میں آپ کو بتاؤں, میرے بس میں ہو نا, میں منڈے کو یا فرائیڈے کو چیئرمین صاحب جب اناؤنس کریں گے نا, جو کہ میری اپنی سوچ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, ظاہر بات ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے ورلڈ کپ سے, وہ شاید یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم انڈیا سے نہیں کھیلیں گے. انڈیا پاکستان کا انڈر 19 میچ سن لینا, میں آ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پریس کانفرنس میں یہ بھی اناؤنس کر دیں کہ اگر آگے بھی ہمارا ان سے کہیں میچ ہوا, فائنل ہوتا ہے, جو بھی اس کے سپر کے میچز ہوتے ہیں, شاید ہم وہاں پہ بھی میچ نہ کھیلیں. یہ ٹیکٹس جو ہے نا اتنی زبردست ہے, بشمول انڈر 19. ہاں آپ انڈر 19 کو بھی کر دیں, بولے جی انڈر 19 کا میچ بھی نہیں کھیلیں گے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ جو چیئرمین ہے نا, یہ بندہ سمجھ گیا بہت اچھے طریقے سے, جو کہ ہماری سوچ تھی صحیح ہے, دم پہ پاؤں رکھ دیے, یہ سمجھ گیا یہ بندہ کہ پیسوں کے بھوکے ہیں, ان کو پیسوں سے دبا کے رکھو اور یہ خود آپ کے پیچھے بھاگیں گے. تنویر کے مطابق انڈیا والا میچ چھوڑ دینا چاہیے پاکستان کو, پھر آگے بھی پاکستان ہو سکتا ہے, ہو نہیں سکتا, ہم تو امید کرتے ہیں پہنچے گا, تو مطلب انڈیا سے بالکل چیپٹر کلوز کریں. سینئر کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, پھر میں جونیئر کی بھی بات کروں گا. اتوار کو میچ ہے زمبابوے میں, ہرارے میں. دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ہے ویسے تو آصف, اور پاکستان گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے, میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ چاہے وہ انڈر 19 والا میچ کھیلیں یا نہ کھیلیں, میں دونوں صورتوں میں اپنے قوم اور اپنے بورڈ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں گے نا, لڑائی ہوئی ہے ورلڈ کپ کے اندر, چونکہ وہاں پر ایک ٹیم کو باقاعدہ طور پر آپ نے آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور 2 کمپیریزنز. اور یہاں پر میں ایک بات بولوں گا کہ جو بنگلہ دیش والا معاملہ تھا, کتنی عجیب بات ہے کہ جب آپ جو ہے بھارت انکار کرتا ہے تو آئی سی سی قانون ہی بدل دیتا ہے کہ جی قانون بدل دیا, بھارت کو نیوٹرل کھلا دیتے ہیں, پورا ٹورنامنٹ کی آپ نے ایسی کی تیسی کر دی نا, فائنل بھی وہی ہوا. لیکن جب بنگلہ دیش نے انکار کیا تو آپ نے قانون یاد دلا دیا کہ نہیں آپ کو تو کھیلنا پڑے گا. کیسے؟ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی بورڈ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کھیل سکتا. جہاں تک انڈر 19 کی بات ہے, مجھے نہیں پتا آپ کی کیا رائے ہے, تنویر کی, اور گورنمنٹ کیا فیصلہ کرے گی. جو بھی فیصلہ کرے میں اس کو منون قبول کروں گا, چونکہ اب یہ بھارت اور پاکستان کا ہی مقابلہ ہے نا, وہ بھی جی صحیح بات ہے. لیکن آصف یہاں پر انڈیا ایسا نہیں کرتا نا, وہ خواتین کے میچز ہو رہے ہیں, آج فٹ سال کا میچ ہوا, بالکل صحیح ہو گیا جی. تو کرکٹ کے اوپر ہی کیوں آ گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو موقع تھا کہ کھیلوں میں سیاست انڈیا لے کر آیا, جو سب سے مضبوط مجھے جو بات لگی نا محسن نقوی صاحب نے جو کہی ہے, وہ یہ کہ کھیلوں میں سیاست نہیں چلنے دیں گے بھائی. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اگر ہم اصولی طور پر دیکھیں آصف, تو اس ورلڈ کپ 2026 کے اندر آپ کی ایک کنٹروورسی ہوئی, اسی کو لے کر ہی آپ چل رہے ہیں نا.
وہاں پر ڈیسیجن میکنگ آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ میں جا کے فیصلہ ہوا, ووٹنگ ہوئی. ڈسپیوٹ چل رہا ہے بالکل ایک الگ ٹورنامنٹ کے حوالے سے. انڈر 19 پہلے سے ہی پروسیس میں ہے. اگر کچھ کرنا تھا تو ورلڈ کپ اس ایونٹ سے پہلے آپ اناؤنس کرتے. میری یہ بات, میری اپنی ذاتی رائے ہے. نہیں اب اس کو دیکھیں نا, ایک میرا پوائنٹ لے لینا. اب جو چیز ہو گئی ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر, چونکہ کسی نے خرابی کی نہیں ہے, وہ آلریڈی ایک زمبابوے کے اندر ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے چیزیں دیکھیں. تو یہ بھی تو سری لنکا میں ہو رہا ہے. دیکھیں اس سے پتہ تاثر کیا جائے گا, میں بتاتا ہوں آپ کو. اس سے تاثر یہ جائے گا کہ آپ بلا وجہ چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. آپ کی لڑائی انڈیا سے ہے نا, آپ انڈیا کے ساتھ اس ٹورنامنٹ میں جہاں لڑائی انہوں نے خراب کی ہے, جہاں انہوں نے ایک انجسٹس کی ہے, آپ وہاں آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو نہیں, بی سی سی آئی کے مفادات کو ہٹ کریں. کیونکہ اس انڈر 19 کے میچ سے نہ تو آئی سی سی کو کوئی مالی نقصان ہونا ہے, نہ بھارت کو کوئی مالی نقصان ہونا ہے. آپ اپنے بچوں کو ایک جو ہے نا, آپ کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے یار جو وہاں کریں گے. آپ کو وہیں ہٹ کریں جہاں ان کو لگنی ہے. آپ کو پتا ہے اس میچ کی ویلیو ہے, اس معاملے پر وہاں پہ ہٹ کریں اور اس معاملے کو رہنے دیں, کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سن لیں دیکھیں, کیا ویمنز کا ہائیبریڈ کا معاملہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. تو ریئیکشن ہوا نا. مسئلے تو مینز میں آئے تھے, ویمنز میں تو نہیں تھے. لیکن کیا ہوا, طے کیا پایا کہ بھائی وومنز میں بھی ایسا ہوگا. اسی طریقے سے انڈر 19 میں بھی ہو سکتا ہے. کیا پتا ابھی ہو جائے, کیا پتا آگے چل کے ہو. کیونکہ یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ پاکستان انڈیا کے معاملات صحیح نہیں ہوتے, اب بنگلہ دیش بھی ہو گیا. بات یہ ہے کہ کسی بھی اس میں جا کے, چاہے انڈر 19 ہو, چاہے ویمنز ہو, چاہے مینز ہو, آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایونٹ نہیں کھیلیں گے تو پیسے سے پریشان, نہیں, سب کی لیگیں ہو رہی ہیں, سب کے پاس لیگز ہو رہی ہیں, سب کے پاس پیسہ آ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک سوال میرا ہے آصف بھائی, ایک T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے, اگر پاکستان سیمی فائنل میں آتا ہے, آپ وہ میچ بھی انڈیا سے فورفیٹ کرو گے, فائنل آپ کرنا چاہو گے یا آپ ان کو ٹرافی دے دو گے؟ آپ بتائیں. انڈر 19 میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ایک علامتی طور پہ کہ یہ میچ نہ کھیل کر ہم پروٹیسٹ کر کے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہماری ویلیو کیا ہے. آئی تھنک اتنا بھی کافی ہے فی الحال کے لیے. اب سن لیں ایک چیز, وہاں ہمارا نقصان ہے. پاکستان ہم ورلڈ کپ جیتنے اگر جا رہے ہیں, ہم محروم ہو سکتے ہیں اس سے. اچھا سن لیں, اس میں انڈیا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا سنیں, جب پاکستان انڈیا کا میچ نہ کھیلنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے پرابلم کس کو آتا ہے؟ براڈ کاسٹرز کو. ٹھیک ہے, اب اگر پاکستان کہتا ہے کہ ہم انڈیا سے نہیں کھیلیں گے, کس کو پرابلم آئے گا؟ براڈ کاسٹرز کو. ایک میچ کے لیے تنویر ٹھیک ہے, میرا خیال ہے. سن تو آتا ہے, پرابلم آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پورا ایونٹ جو ہے نا, وہ نہ آئی سی سی کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی کرکٹ بورڈ کے ہاتھ میں, وہ ٹوٹل براڈ کاسٹرز کے ہاتھ میں آپ کا پورا ایونٹ چل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیڈول بناؤ, یہ شیڈول بناؤ, یہ شیڈول بناؤ. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس میں محسن نقوی صاحب کو یہ بولنا چاہیے, اگر وہ کہتے ہیں ہم انڈیا سے میچ نہیں کھیلیں گے, وہ ساتھ میں یہ بھی بول دیں آگے پہنچے سیمی فائنل, فائنل, اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں گے کھیلیں یا نہ کھیلیں. اچھا, اس کے بولنے سے کیا ہوگا پتا ہے؟ اس کے بولنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو براڈ کاسٹر ہے نا, وہ ایسے کانپنے لگ جائیں گے کہ راؤنڈ کا میچ بھی اس نے منع کر دیا, آگے جو بڑا میچ آئے گا, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ پتہ نہیں کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ براڈ کاسٹر پھر بٹھائے گا ان سب کو, جس میں بی سی سی آئی, آئی سی سی سب آئیں گے, بولیں گے بھائی کیا تم نے ہر سال تماشا لگایا ہوا ہے, ہم اتنا پیسہ ڈالتے ہیں, پچھلے کوئی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, پچھلے کوئی 4 سالوں سے یہ ڈرامے لگے ہوئے ہیں, آپ نے کیوں ہمیں آگے پیچھے بگایا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ حل کرو. کھیلنا ہے تو سیدھا کھیلو, نہیں کھیلنا تو ہم پیچھے ہٹ رہے, یہ روز ڈرامہ نہ لگایا کرو. تو پاکستان کا جو سٹانس ہے نا, پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے, اتنی اعلیٰ چیز وہ پکڑ کے انہوں نے رکھ لی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملات براڈ کاسٹر ہی طے کرے گا. براڈ کاسٹر ہے انڈین, تو کیا انڈین گورنمنٹ پیسے دے کے ان کا کمپنسیشن نہیں کر سکتے کہ یار پاکستان یہ ہمیشہ دھمکی دیتا ہے, اس دفعہ کرنے دو ان کو. آپ کمپنسیشن کی بات کریں سر, میں تو انڈین گورنمنٹ سے اس سٹیج کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, آپ پاکستان کی پریس کانفرنس میں اپنے کپتان کو مجبور کرتے ہو کہ سیاسی بات جا کے کرے, آپ کھیلتے کیوں بھائی؟ آپ کھیلتے کیوں؟ ایک کے حوالے سے سمجھنے سے میں قاصر ہوں. خود انڈین عوام کو نا اپنی گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سی آپ کی جو ہے نا پالیسی ہے, یہ کون سی آپ کے سینٹیمنٹس ہیں. اور میں کچھ ایسے ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا جو بہت زیادہ جو ہے نا گفتگو کے آداب کے خلاف ہو جائیں, کہ آپ کے سارے کی ساری جو سینٹیمنٹس ہیں وہ صرف آپ کی بائیلیٹرل سیریز کی حد تک ہوتے ہیں,
یہ کیسی دشمنی ہے, Bilateral نہیں, یہ ہم کیسے آپ کے ساتھ ہیں کہ آئی سی سی ایونٹ میں آپ کھیلنے ہمارے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں, کیوں؟ آپ کا براڈ کاسٹر وہاں پہ انوالو ہے, آپ کے پیسے انوالو ہیں. پاکستان تو دیکھیں قربانی دینے کو تیار ہو گئے, پاکستان تو بھی آئے گا اگر آپ بائلیٹرل کھیلیں گے. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, بائلیٹرل کے اندر آپ نہیں کھیلتے نا, تو مت کھیلیں آئی سی سی ایونٹ کے اندر بھی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ایک ملک کی پالیسی تو صحیح ہونی چاہیے نا, اس میں اگر مگر کہاں ہوتی ہے. ہم نے اب دیکھیں ایک دوسرا سٹیپ کی طرف جا رہے ہیں. آئی تھنک یہ کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے کہ کوئی تو اب بول رہا ہے. مجھے حیرت ہے آسٹریلیا پر, انگلینڈ پر, نیوزی لینڈ پر, کہ ان کے اگر پلیئر کھیلتے ہیں ان کو وہاں سے مالی فائدے ہوتے ہیں. آپ نے بالکل آئی پی ایل کھیلتے ہیں اور آپ ان سے پیسے کماتے ہو, بارڈر گواسکر ٹرافی کھیل کر دوسرا, لیکن آپ نے آئی سی سی کی تو یہ جو مطلب اسٹینڈنگ ہے اس کو اس قدر مجروح کر دیا ہے اس فیصلے نے. بنگلہ دیش کیا کوئی چھوٹا مطلب کرکٹنگ نیشن ہے, وہ ٹیسٹ پلئنگ نیشن ہے. آپ کے دنیا کے تمام مطلب ٹیسٹ پلئنگ نیشن کی طرح وہ معتبر ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اس طرح سائڈ لائن کیا ایک ڈبل سٹینڈرڈ پر. جو سب سے بڑی آئی تھنک اس میں زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو آپ کہتے ہو جی کہ آپ کے لیے ہائبرڈ قانون بن جائے گا, قانونی تبدیل. پاکستان میں سر چیمپئنز ٹرافی پوری ہونی چاہیے تھی, آپ نے آئی سی سی نے خراب کیا, کوئی بورڈ میٹنگ نہیں ہوئی, سارا نیگوسیشن ہوئی, اور ایون پاکستان نے پھر اپنا اس میں ایکویلٹی دکھائی. بنگلہ دیش کو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ اور آپ نے آج اسکاٹ لینڈ کے خود کرکٹ بورڈ کے چیف کا بیان آیا, وی فیل فار بنگلہ دیش. آپ کر کیا رہے ہو کھیل کے ساتھ؟ کبھی فٹ بال میں ایسا ہوا ہے کہ برازیل ارجنٹائن اپنی اسٹینڈنگ کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کی بدماشی کریں, یا راجر فیڈرر یا رافیل نڈال ٹینس کو رول کرنا شروع کر دیں؟ پہلی مرتبہ نہیں ہوا سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کرکٹ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں 2009 میں زمبابوے ریپلیس ہوا تھا, انڈر 19 ورلڈ کپ 2022 میں ریپلیس نیوزی لینڈ ہوا تھا, اور آج بنگلہ دیش ہو. دیکھیں اس میں دیکھیں سب سے یہ ہو چکا ہے. یہ میں نے دیکھیں زمبابوے ایک میرا آخری پوائنٹ, کیونکہ یہ سوال میرے سے لنک تھا, زمبابوے کے ساتھ اس پر جو ہوا وہ ایک سیاسی معاملہ تھا, اور اس کے اوپر بھی اگر اس کی میں اور ڈیٹیل کبھی نکال دوں تو آئی ایم شیور آپ کے پاس ہے, تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اگر ان کو بھی آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں نا انڈیا کی طرح, پھر آپ نے انڈیا کے لیے سب مثال, میں نے اگین وہ بات کروں گا, جب آئی سی سی کا معاملہ آتا ہے بھارت کے لیے تو قانون میں تبدیلی ہوتی ہے, سب کچھ تبدیل ہوتا ہے. بنگلہ دیش کے لیے آپ نے قانون کو یاد دلایا کہ بھائی آپ نہیں کہہ سکتے, جبکہ آصف آپ کو اچھی طرح پتا ہے چاہے بائلیٹرل سیریز ہو. بنگلہ دیش کا قانون نہیں بنایا تھا انہوں نے سب کو بٹھایا اور پوچھ لیا 14 تو فیصلہ. نہیں تو یہ بورڈ میٹنگ میں آپ نے بھارت کے لیے پھر ہائبرڈ کیوں کیا؟ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کیوں کیا آپ نے؟ ہسٹری ہے سر, ہسٹری کی بات نہیں ہے, آپ کا قانون 2010 سے آئے نہیں. میری یہ رائے ہے کہ آئی سی سی یا کسی بھی آرگنائزیشن کا قانون کسی سچویشن کا یہ ہسٹری کا تابع نہیں ہونا چاہیے. قانون ایک لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے جو خود بخود انٹرپریٹیڈ ہو جائے, میرا یہ خیال ہے. تو پھر آئی سی سی ایک متنازع باڈی ہے نا سر, آئی سی سی میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے سر, لکھا ہونا چاہیے تاکہ یونیفارم پالیسی رہے. تو یہ آئین بنانے آپ آج وزڈن کا آرٹیکل پڑھیں, آپ دنیا بھر کے کرکٹ مبصرین کو دیکھیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ نے وہ نہیں کیا جو وہ ان کو بھی یہ لیوریج ملنا چاہیے تھا. وہ کیا بول رہے تھے, ہمیں سیکیورٹی کنسرن ہے نا, آپ نے ان کا پلیئر باہر کیا نہیں کیا, سیکیورٹی کنسرن پہ کیا نا. ٹھیک ہے, آپ پوری ٹیم کو کیسے دیتے ہیں؟ چلیں آخری بات اس ٹاپک پر ہم آگے رکھتے ہیں اور آگے بھی اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. دیکھیں جب آئی پی ایل سٹارٹ ہوئی تھی, جب آئی پی ایل سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے کوئی دنیا میں لیگ ہوتی تھی نہیں. جب آئی پی ایل بھی ہوئی تو آئی پی ایل بھی نہیں ہوتی تھی, اس سے پہلے بھی کوئی لیگ نہیں ہوتی تھی. تو آئی پی ایل سٹارٹ ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے یہاں سے, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے, ٹھیک ہے, پیسہ دیں گے, کرکٹ بورڈز ہاتھ میں آئیں گے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آئی پی ایل نہیں تھی نا تو اس ٹائم کیا بات ہوتی تھی, آسٹریلیا سب سے بڑا اسٹرانگ کرکٹ بورڈ ہے, انگلینڈ سب سے بڑا کرکٹ بورڈ ہے, یہی بات ہوتی تھی نا, ٹھیک ہے, سب کچھ یہ ان دو کرکٹ بورڈز کی سب سے زیادہ باتیں ہوتی تھی کہ یار یہ سسٹم بڑا اچھا سب کچھ ہے. تو یہ ایک پورا پلان کے تحت یہ کنٹرول کرنے کے لیے آئی پی ایل بنائی گئی. اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں, جب ایک کرکٹ بورڈ کا ایک پلیئر 24 کروڑ میں جب بکے گا 20 کروڑ کے اندر, تو وہ پاگل ہے کہ اس لیگ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے خراب کرے گا. آج میں کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی سی بھی لیگ, ٹھیک ہے, آئی پی ایل سے زیادہ پیسہ دے, وہ سارے پلیئر اٹھ کے اس طرف آ جائیں گے, وہ سارا کرکٹ بورڈ اس کرکٹ بورڈ کی طرف چلا جائے گا, اس کنٹری کی طرف چلا جائے گا. کوئی نہیں سوچے گا کہ یار یہاں کے حالات خراب ہے, سب کچھ ہے, کیونکہ یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے, پیسے کی بہت پاور ہے. پیسہ مقناطیس کی طرح یوں بندے کو کھینچتا اپنی طرف اور بندہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے, کیونکہ جب اس کو یہ پتا ہے کہ بالکل, جب اس کو یہ پتا ہے یار وہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایگزامپل دیکھیں نا کہ جس طرف 4 6 لیگز ہو رہی ہوتی ہیں, جس طرف پیسہ آتا پلیئر اس طرف جاتا ہے نا. دوسری ایک میسج میرا یہ ہے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ اب حالات انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ, بنگلہ دیش کے انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. آپ پہلی فرصت میں یہ بھی جب ٹائم ملا تو اناؤنس کر دیں, ہم آج کے بعد ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے, کبھی بھی نہیں کھیلیں گے. نہ پاکستان اپنی طرف سے کہہ دے ہم نہیں کھیلیں گے,
اور بنگلہ دیش کہہ دے اپنی طرف سے ہم نہیں کھیلیں گے. دوسری بات آپ نے جو بھی بات کی, بائیلیٹرل کھیلیں گے پھر, بائیلیٹر تو پاکستان انڈیا کی ویسی نہیں, نہیں اب تو بنگلہ دیش انڈیا کی بھی بائیلیٹر نہیں ہوتی. اب بنگلہ دیش کے ساتھ بائیلیٹرل نہیں, آپس میں تو کھیل لینا, پاکستان بنگلہ دیش تو کھیلے گا. میں اس میں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بنگلہ دیش انڈیا کی آپس میں بائیلیٹر سیریز بھی نہیں ہوگی اور اس کی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یار کیا بات بھول گیا ہوں میں, نہیں میرے ذہن میں آدھا بڑی زبردست بنگلہ دیش انڈیا ایشیا کرکٹ کونسل کی بات کر رہے تھے آپ, ایشیا کپ کی بات کر رہے تھے. ایک تو میں نے یہ بات کی جس کے صدر محسن نقوی صاحب, ایشیا جو ہے وہ ختم کر دیں, چلے خیر وہ میرے ذہن میں بات آئے گی تو محسن نقوی صاحب صدر بھی ہیں. ہاں یہ جو ہے یہ دیکھیں, اب یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایشیا کپ کب ہے, اب کوئی آئیڈیا ہے؟ ایشیا کپ اگلے سال. ان کی چیئرمین شپ کب تک ہے؟ ان کی چیئرمین شپ 3 سال کی ہے, ابھی باقی ہے. مطلب جب ایشیا کپ 2 سال کی, جب ایشیا کپ آئے گا تو ان کی چیئرمین شپ رہے گی. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشیا کپ آنے سے پہلے ریزائن دے کے میری جو ریزائن دے کے بولے ہم ایشیا کپ تم سے کھیلنا ہی نہیں چاہتے. ٹرافی کا کیا کریں؟ نہیں ٹرافی جب ریزائن دے دیا ٹرافی چلی گئی نا. دیکھیں وہ ان کی جو پاور ہے وہ رہے گی ہمیشہ کے لیے. میں جب تک تھا تمہیں ٹرافی نہیں دی میں نے, ٹھیک ہے, میں نے اگر ریزائن کر دیا اب تم نے جا کے لے لیا, آپ یہ کریں جو ہے وہ ان کے ساتھ. اور دوسری ہاں جو بات یاد ہے مجھے, دوسری بات یہ آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات بولی نا کہ یہ بولیں گے جی آئی سی سی ہٹا دو ان کو, ہمیں اگر ان پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا پیسے اگر ان کو کہیں اور سے مل جائیں, ٹھیک ہے, آپ یہ مجھے کر کے بتا دو میں مان جاؤں گا. پاکستان اپنے منہ سے بولے کہ کبھی بھی کوئی ایونٹ ہوگا ہم اس گروپ میں نہیں ہوں گے, ہمیں دوسرے گروپ میں رکھو, یہ کر کے بتاؤ میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے. چلیں غفار, اب آگے چلتے ہیں. پاکستان کی اسکواڈ کا اعلان بھی ہو گیا ورلڈ کپ کی. جی کیونکہ وہ تو تاریخ تھی ایک, اس سے پہلے کرنا تھا, اس سے پہلے پاکستان نے کر دیا, آئی سی سی کو بھیج دیا. اسکواڈ آپ کو بھی پتہ ہے اس میں جو تھوڑی سی ایکسکلوژن ہے, ایک حارث رؤف کا ایکسکلوژن ہے. 20 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے اس نے ابھی بگ بیش میں. بگ بیش حالانکہ وہ موضوع نہیں ہے, لیکن کرنٹ فارم کے حوالے سے تو وہ اچھا ایکسپیرینس بھی فاسٹ بولر تھا. دیکھیں پاکستان اور بھی اگر آپ کو کسی پہ اعتراض, پاکستان کے سلیکٹرز نے ایک تو مجھے اچھی چیز یہ لگی کہ باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کرے کپتان, ہیڈ کوچ اور عاقب جاوید آئے اور سوالات کے جواب دیے. ٹھیک ہے, آپ کی کلیئرٹی ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے, لوگوں کو بھی. آئی تھنک حارث رؤف کے معاملے پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت کی مومنٹ پہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے, اور یہ کوچ کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ نئے پلیئرز کو آزمائے. اب دیکھیں آپ کے پاس سلمان مرزا کی صورت میں ایک بہت اچھا آپشن ہے. آپ کو مطلب وسیم جونیئر جیسا ایک فاسٹ بالر جو ہے اس کو پراپر مواقع نہیں مل پا رہے. نسیم شاہ پرومسنگ ہے, لیکن ان سب کو بھی اپنی پرفارمنس جسٹیفائی کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حارث رؤف کی طرح شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کو بھی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ یہ سری لنکا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے, آپ کے پاس وہی مشرف پہلے آپ کے پلانز میں شامل ہے, 2 ہی فاسٹ بالر آپ کو کھلانے ہیں, تو آپ کا محور رہیں گے اسپنرز. تو حارث رؤف کی اگر آپ ایشیا کپ کی پرفارمنس دیکھو, خاص طور پر اس کی میچ میں جہاں ان کو ایک سینئر بالر کے طور پہ بہت ڈسپلن بالنگ کرنی چاہیے تھی, آئی تھنک انہوں نے وہ تھوڑا سا اعتماد کھو دیا اپنے کوچ کا اور کپتان کا. صاف طور پر مجھے لگتا ہے کہ آپ مائک ہیسن ان کی بالنگ میں امپروومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہی انہوں نے بات کی تھی شاہین کے لیے بھی. آئی ایم شیور کہ کہیں موقع پڑے گا تو واپس ضرور آئیں گے. لیکن اوور آل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تنویر آصف کے جو اسکواڈ ہے یہ بہت ہمارا بیلنس اسکواڈ ہے. اگر ہم سری لنکا کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت عرصے بعد ہمیں اسپنرز کھلانے کی جو ہے شکر ہے عادت پڑی ہے, ہم نے ان کو کھلایا ہے, لیکن اس اسکواڈ کے اندر خواجہ نافع کی جو انٹری ہے, ٹھیک ہے ان کی دنیا تعریف کر رہی ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ایک میچ کھلا کر آپ اس کو میگا ایونٹ میں لے کے جا رہے ہو. آپ نے کوئی پلاننگ کی تھی 6 مہینے پہلے, سال پہلے, کہ آپ کوئی میچ فنیشر تیار کرتے؟ شاداب خان ابھی سیریز میں آئے اور وہ بھی سیدھا ٹیم میں آ گئے. یہی وہ زون ہے نمبر 5, 6, 7 کا آصف جو ونریبل رہے گا آپ کا. یہاں پہ میچ فنیشر آپ کے پاس دنیا کے باقی ٹیموں کی طرح نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسپیشلسٹ بالر اور اسپیشلسٹ کے اوپر آ رہے ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسکواڈ بہت اچھا ہے, لیکن آپ کا پاور ہٹر کا جو فقدان ہے نا آصف, وہ آپ کو تنگ کرے گا اس ورلڈ کپ کے اندر بھی. پاور ہٹر کی کہاں سے سر آپ کو میچ فنش کرنے کے لیے رن ریٹ چاہیے ہوتا ہے سر نیچے. تو آپ کو بھائی بابر اعظم کو بھی رکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہائی سکورنگ تو میچز نہیں ہوں گے. میچ تو فنش کرنے ہوتے ہیں آپ کو. T20 میں آپ کا ہمیشہ آپ دیکھیں آسکنگ ریٹ نیچے جاتا ہے. فہیم اشرف ہے, نافع ہے. سر آپ کس طرح کی میچ فنش کی بات کر رہے ہیں, اپوزیشن کی یا اوپوننٹ کی؟ تو یہ آگے چل کے جو ہے نا وہ ثابت ہوگا. یہ ٹیم ڈیوڈ اور سٹونز کے ساتھ ملا رہے ہیں ہاں, اور ہاردک پانڈیا سے. ہم نے ایلوکیٹ رول ایلوکیٹ نہیں کیا آصف بھائی, رول نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, جو ان کو ڈیڈیکیٹ بولنگ, فاسٹ بولنگ میں صرف نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی یہ آپ کے ایکسپیرینس بالر ہیں, باقی اسپنرز اچھے ہیں. اب مڈل آرڈر کا جیسے انہوں نے بات کی,
وہ بھی مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہے. صرف ٹاپ آرڈر پاکستان کا جو نا 3-4 لڑکے جو ہیں وہ کچھ اچھے لگ رہے ہیں. بابر ہے, سائم ہے, سائدہ فرحان ہے, اس کے علاوہ آغا سلمان ہے. ان 4 کے علاوہ اچھا کوئی نہیں. آپ یہ دیکھیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ مطلب یعنی جس طرح ڈفرنٹ لیگز ہو رہی تھی اس میں ہمارے بیٹسمینوں کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. حارث کی ٹھیک, حارث نے 20 آؤٹ کیے. ہماری جتنے بھی بیٹسمین ڈفرنٹ لیگ میں گئے کسی کی پرفارمنسز نہیں. اگر ہم اب پاکستان کا جو اسکواڈ ہے T20 کا, اس کی اگر بات کریں تو اس میں تو کوئی بندہ ہمیں فارم میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, چاہے آسٹریلیا میں کھیلا, چاہے کہیں بھی کھیلا, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں, کسی کی بھی کوئی فارم نہیں ہے. تو یہ تو سب سے پہلے ہم نے سوچنا کہ یار یہ پتہ نہیں اب آسٹریلیا کی سیریز میں کیا ہوگا. اس کے بعد جو آپ اوپر کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو بھی لڑکا نیا پاکستان ٹیم میں آ رہا ہے اوپر کے 3 نمبر کے لیے تو آ رہا ہے, صرف مڈل آرڈر کی طرف تو ہم سوچ بھی نہیں رہے. باقی آپ نے خواجہ نافع کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک میچ کھیل کے آ رہا. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا پاور ہٹر بن جائے گا, اور ہے بھی اوپنر, وہ ہمیشہ اس نے اوپن کیا. آپ نے وہی حرکت, وہی حسن نواز والی تو حیدر علی والی آپ نے اوپر سے نیچے کو کر کے آپ اس کو پاور ہٹر دیکھ لیں. آپ فہیم اشرف کی اگر ہم بات کریں, کسی میچ میں بولنگ کرتا ہے, کسی میچ میں بولنگ نہیں کرتا, کسی میچ میں بیٹنگ آتی, کسی میچ میں کھلاتے. یہ آپ کا اس ٹائم پاکستان ٹیم میں سب سے مین آل راؤنڈر ہے جس کی آپ کی جو ہے وہ جگہ ہی نہیں بنتی. اچھا ایک چیز پریس کانفرنس کے حوالے سے جو میں نے سمجھا, یہ تو میں ضرور کروں گا. بابر اعظم کے حوالے سے ایک سوال ہوا, جواب کس نے دیا؟ عاقب جاوید. کیا سوال ہوا کہ یار بابر اعظم کی پرفارمنس کوئی نہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ بھی ٹیم میں آ گئے. تو اس میں کیا جواب آیا کہ یار جس طریقے سے سری لنکا میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے اس طریقے سے بابر اعظم کی جگہ بنتی ہے پاکستان ٹیم کے اندر. ٹھیک ہے, یہی سلیکشن کمیٹی تقریباً جس نے بابر اعظم کو باہر کیا تھا, وہ کیا الفاظ یوز کیے تھے کہ یار ہم یہ سوچتے ہیں, چاہے اس میں سلمان آغا بھی ہو, چاہے اس میں مائک احسن ہو, چاہے عاقب جاوید ہو, چاہے باقی سلیکشن کمیٹی ہو, انہوں نے جب بابر اعظم کو باہر کیا تھا انہوں نے بولا تھا یار اب ہم جو ہے نا اس اسٹرائک ریٹ پہ جا رہے ہیں, اسٹرائک ریٹ کی ہم نے دکان کھول دی ہے. ٹھیک ہے, اس دکان کے اندر مسالے آئیں گے ٹھیک ٹھاک قسم کے, لیکن پرابلم یہ ہوئی وہ مسالے بھی نہیں بکے اور اسٹرائک ریٹ بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. بابر بہتر ہوا, سنا بابر نے پرفارمنس سن تو لیں, ایڈ کر لو نا, سن تو لیں, میری بات تو سن لیں نا. دکان بند ہو گئی, جب وہ دکان بند ہوئی تو یہ واپس اس پہ آ گئے. وہ کیا پلاننگ تھی کہ یار بابر کو, رضوان کو ٹیم سے باہر کرو, ہم ایسے پلیئر لا رہے ہیں جو 170-100 اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے. میں نے اس ٹائم بھی آپ کو بولا تھا, میں نے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے جو بات کی نا, سن لیں, انہوں نے جو بات کی وہ ابھی کی جب ایشیا کپ میں اس کو باہر کیا. میں پچھلے 3-4 سال سے بول رہا ہوں کہ آپ بابر اور رضوان کو باہر کر کے آپ کرکٹ کھلا لو, پھر میں دیکھ لیتا ہوں. دیکھو یہ بات آپ کی بات ہو سکتی ہے, لیکن بابر کی پرفارمنس کیا ہے؟ میری بات تو سنیں, اب تو ڈیبیٹ اس پہ ہونی چاہیے کس پرفارمنس. سر میں اسی پہ تو آ رہا ہوں نا, میں اسی پہ تو آ رہا ہوں. اس نے 25 سر میں 5 T20 میچز میں 75 رن بنائے, میں بتاتا ہوں نا کیوں آ رہا ہے, میں بتاتا ہوں نا کیوں آ رہا ہے بھائی. آئی بال, میں بتاتا ہوں نا, پبلک اس کو دیکھنا چاہتی ہے, براڈ کاسٹر کی پسند ہے بابر. سن لیں, ہر چیز یہ چلو نہیں ہوتی کہ یار ہاں یہ ہوتی ہے نا, وہ جب نکلا بگ بیش سے تو ریٹنگ گر گئی وہاں پر. سن تو لیں, کوئی 300 350 مطلب 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ اس کی پھر سیدھی یہ ہو بھائی, آ کے کہہ دو کہ یار اس کی پرفارمنس میں ہم نہیں رکھتے, ہم ظاہر ہے یار ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اس کو جب نکالا ان کا کام چلا نہیں, ورنہ یہ ضرور کبھی بھی ٹیم میں واپس نہیں آتا. یہ بات بہت سی غلط ہے, کام نہیں چلا کسی کا, کام نہیں چلا کیا مطلب؟ یہ کیا بات بھائی آپ نے سیدھی بات ہے, آپ نے سیدھی, میں سمجھا تو آپ سن ہی نہیں رہا, بیچ میں بولی جا رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب اس کو باہر کیا گیا اسی وجہ سے کہ اسٹرائک ریٹ بڑھانا ہے. اب ہوا یہ کہ ابھی بھی بابر بھی ٹیم میں دوسرے پلیئر ہیں, سب کے اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں کہ بابر کے اگر 125-130 ہے تو باقی 170-80 جس کی وجہ سے کم ہے, جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ لیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ایک اور چیز, جو لوگ ساری زندگی پچھلے کو 2-3 سال سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس کو باہر کرو, اس کو باہر کرو, یہ ٹیم کے لیے صحیح نہیں ہے, جس نے ٹیم بنائی ہے اس میں بابر کا نام ہے, جس نے بھی اپنی ٹیم بنائی اس میں بابر کا نام. کیوں؟ اگر آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ یار اس کی T20 میں جگہ نہیں بنتی تو آپ کی ورلڈ کپ میں ٹیم میں نام کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں اس کا نام. انہوں نے کوئی شوق سے تھوڑی اس کا نام ڈالا ہے. جو بابر کے اگینسٹ 2-3 سال سے پیچھے لگے ہوئے تھے نا, شوق سے نام تھوڑی ڈالا ہے. انہوں نے نام اس وجہ سے ڈالا ہے کہ جب پاکستان کا میچ ہوگا بابر کچھ نہیں کرے گا, ہماری یوٹیوب پہ دکان چلے گی. دیکھو ٹھیک ہے, کیونکہ بابر نہیں ہوگا, سنیں, بابر نہیں ہوگا, بابر نہیں ہوگا تو ہم کس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے؟
ہمارے ویوز نہیں آنے, جس کی وجہ سے ان سبوں نے جو اس کے خلاف تھے 24 گھنٹے آج بھی بات کرتے ہیں, ان سب کی ورلڈ کپ کی T20 میں نام ہے. اچھا ایک منٹ, کہنے سے ٹیم بنی نہیں ان کے کہنے نہیں, انہوں نے ہر کسی نے, میں نے اور جس طرح ایک بات سے مجھے اختلاف ہے, ہم نے ٹیم بنائی تھی, اختلاف آپ کی ایک بات سے مجھے اختلاف شکر ہے ہے کوئی اور بھی کہ اختلاف کرتا ہے. ان کی پرفارمنس, ان کی واپسی دیکھیں, آصف آپ سے بھی اختلاف ہے چھوٹا سا, آپ کے جو اس میں رائے تھی. دیکھو آپ نے جب اس کو باہر کیا, آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, آپ کو یاد ہے میں اس وقت بھی آپ کے شو میں آیا تھا, ہم کراچی میں وہ ٹریننگ کیمپ اٹینڈ کر رہے تھے, میں نے اس وقت بھی آپ کے شو میں آ کے بات کی تھی کہ دیکھیں آپ کا ایشیا کپ ورلڈ کپ جن کنڈیشنز میں ہے وہ پاور سٹرائک ریٹ نہیں ہے, اور آپ کو یہ پتا تھا آپ انڈیا میں نہیں کھیل رہے ہیں. انڈیا نے کل 150 9 اوور بنا دیے, سری لنکا میں وہی کر کے دکھا دیں مجھے. ایک بات, بابر کی ون ڈے میں پرفارمنس آپ دیکھو, اس نے آگے سینچری بھی کی, کم بیک کر لیا, اور آخری 6 T20 میں 250 کر کے اور 200 رنز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کی T20 میں اس ورلڈ کپ میں پرفارمنس پر جگہ بنی ہے نا. تنویر جو بات کرے میں اختلاف کروں گا کہ وہ اس لیے ٹیم میں نہیں آئے, وہ اس لیے ٹیم میں نہیں آئے کہ وہ جب ہاریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ کی ٹیم ان T20 کی اسٹیبلٹی نہیں آتی جب تک بابر نہ آئے. آپ کی ٹیم میں آپ نے حسن نواز کو کھلایا, سائم ایوب کی انفارچونیٹلی فارم بھی ویسی نہیں چل رہی, شہزادہ فرحان کا 120 کا اسٹرائک ریٹ ہے. ایک تو یہ اسٹرائک ریٹ کس چڑیا کا نام ہے, میں آپ سب کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. آپ پاکستان ٹیم کے سارے اسٹرائک ریٹ نکال لیں, بابر 129 پر ہے تو شہزادہ فرحان 120 پر ہے. آپ کو پتا آپ کے کپتان سلمان علی کا اسٹرائک ریٹ کتنا ہے, 115 کا اسٹرائک ریٹ. یار آپ ایک یونیفارم پالیسی بنائیں. یہ کیسی آپ نے بات کر دی پریس کانفرنس میں کہ بابر جو ہے نا وہ ہمارا مین پلیئر ہوگا. سر آپ کی پالیسی ہونی چاہیے. آپ کے جو کوچ ہیں, کپتان بات کر رہے ہیں, وہ کسی پلیئر کے اوپر ملبہ نہ گرائیں, نہ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں. آپ بولیں ہمارے کمبینیشن میں یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا, اور ہمیں باقی پلیئروں سے بھی امید ہے. ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کر دیا نا کہ بابر ہی سب کرے گا, بابر نہیں کرے گا تو سب اس کے پیچھے پڑ جاؤ. یار مجھے بتائیں, آپ نے جب محمد وسیم بھی ہمارے شو میں آتے جب وہ چیف سلیکٹر تھے, کہ ہم نے حیدر علی, افتخار, آصف علی کے 2 میچ مجھے یاد ہیں, وہ ان کے کریڈٹ پہ رہیں گے, لیکن ہم نے کون سے اور میچ ونر پروڈیوس کیا اگلے 5 سال میں. یار سب بابر کے پیچھے, سب بابر کے پیچھے. کیا فخر زمان نے کوئی T20 میں بہت میچ جتوا دیے ہیں؟ کیا محمد رضوان, بابر اعظم کے علاوہ جو باقی 9 کھلاڑی ہیں وہ سب ورلڈ کلاس پرفارمر ہے؟ شاہین شاہ افریدی نے کیا ورلڈ کپ کا میچ بہت کچھ کیا, مطلب چھین کے جتوایا ہے, یا حارث روف اب 3 میچ ہروانے کے بعد ٹیم سے باہر ہوئے ہیں. تو یہ سب کے اچھا مجھے بابر کے ویوز ضرور آتے ہیں تو بابر کے اوپر بوجھ بھی آتا ہے. نہیں یار آصف بھائی, آپ نا ویوز کی طرف اس طرف مت جائیں. ویڈیو نہیں بناتے بابر, نہیں یار یہ کیا عجیب باتیں کرتے ہیں یار. آپ ہٹ جائیں, آپ سن لیں, آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں, ویڈیو بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں, آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں. لوگ اس لیے بناتے ہیں, آپ وہی 2-4 باتیں بار بار بولتے رہے, آپ ہٹ جائیں ان چیزوں سے. ہم بات کیا کر رہے ہیں, بات تو سن لو, ہم کیا ویوز کی بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ غلط بات کرتے ہو نا, ویوز کی بات نہیں, آپ ویوز نہیں ہے سن تو لیں, جو حق میں بات دیکھیں 3 انٹرنیشنل, میں بتا ایک منٹ ادھر ایک منٹ آصف ایک منٹ, میرا پوائنٹ ہے 3 انٹرنیشنل سینچریاں کی, 3 انٹرنیشنل سینچریاں ہیں. ویلکم ٹو مائی چینل. تو آج کی دعاندار ویڈیو آپ نے دیکھی, ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. تو یہاں پر بات کی گئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان, پلس میں اب تیسرا بھی مسئلہ جو آ چکا ہے وہ بنگلہ دیش. یہاں پر بنگلہ دیش کرکٹ ورلڈ کپ میں نہیں آ رہا, یہ کرکٹ شائقین کے لیے بھی ایک دکھ کی خبر ہے. اور یہاں پر یہ بھی مسائل جاری ہیں کہ اب پاکستان یہاں پر جو نیکسٹ راؤنڈ میں کھیلنے کے لیے تیار ہے انڈیا سے یا نہیں, کیونکہ اب یہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ فل چیز ہو گئی ہے. لیکن پاکستان اگر اس چیز پر اٹل رہا کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ دوسری ٹیمز کا اس میں کودنا صحیح بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر جو بنگلہ دیش کے ساتھ مسئلہ آ چکا ہے وہ زیادہ اب سیریس ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اگر پاکستان بھی یہاں پر انکار کرتا ہے انڈیا سے کھیلنے کے لیے تو بہت بڑا ایک رسکی ڈیسیژن ہوگا دونوں, خاص طور پر BCCI کے لیے. تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور دوسری اگر بات آپ نے سنی ہو تو وہ تھی بابر اعظم بھی ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں, پاکستانی اسکواڈ بھی اناؤنس ہو چکا ہے. تو اب پاکستانی ٹیم کس انداز سے سیٹنگ بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ ورلڈ کپ اسٹارٹ ہوتے ہی پتہ چلے گا. اور دوسری جو
مشکل کنڈیشن ہو سکتی ہے وہ بارش ہو سکتی ہے پاکستان کی، خاص طور پر چھوٹے ٹیمز کی میچز میں۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو ایک لائک ضرور کر دیں۔